نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین و سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام الدین الخالص کے ساتھ ہم حاضر خدمت ہیں اور معروف دینی اسکالر مفتی محمد اسحاق صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ مولانا، ہمیں جو سوال موصول ہوئے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے، ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی پیر کی بیعت کرے اور بعد میں اس پیر صاحب اکثر باتیں دیکھ کر اس پیر صاحب نے اس بیعت کو رد کر دے تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ سنا ہے کہ جو مرشد کو ناراض کرتا ہے وہ دنیا بھی برباد کرتا ہے، آخرت میں اللہ بھی اس سے راضی نہ ہوگا۔ وضاحت کر دیں، کیونکہ میں نے کافی غلط باتیں ایک صاحب میں دیکھی، پھر ان کے پاس جانا چھوڑ دیا اور اس کام سے توبہ بھی کر لی، لیکن مجھے ان کے بڑوں نے یہ کہا ہے کہ یہ گہری اور پہنچی ہوئی باتیں ہیں، آپ ان کو نہیں سمجھ سکتے، برائے کرم اس معاملے میں میری رہنمائی فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بالکل صحیح توفیق دی۔ آپ نے بہت اچھا کیا کہ جب ان میں غلط باتیں دیکھی تو کوئی ایسا مرشد نہیں، نہ کوئی پیر ہے جس کے ساتھ آدمی چمٹا رہے، اللہ کو ناراض کرے، رسول کو ناراض کرے اور ان پیروں کو خوش کرتا رہے۔ پیر تو آپ جانتے ہیں لفظی فارسی کا، اس کے لیے عربی میں بھی جو کہتے ہیں شیخ، وہ بھی بوڑھے کو کہتے ہیں، دونوں کو معنی بوڑھا۔ یہ کوئی نیک اور اچھے کا یہ لفظ، پیر بھی بوڑھا، شیخ بھی بوڑھا۔ بوڑھے کا کیا، بوڑھا کافر بھی ہو سکتا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے۔ مرشد جو ہے عربی زبان کا لفظ ہے، مگر مرشد اس کے لیے کہ کوئی رہبر پیشہ کوئی نہیں آتا۔ اللہ نے کو کہا کہ اللہ ولی مرشد ہے، وہ تمہارا ولی ہے، وہی مرشد ہے، سیدھا راستہ بنانے والا۔ تو کوئی مرشد وغیرہ نہیں، جو ایسے مرشد پکڑ لے بیعت کر بیٹھے، غلطی سے بعد میں پتہ چلے کہ یہ تو گمراہ آدمی، دین سے ہٹا ہوا، فوراً اس بیعت کو توڑے۔ اس سے نقصان کیا ہونا، بلکہ اللہ خوش ہوگا، اللہ کے رسول خوش ہوگا۔ اگر نہیں توڑے گا پھر مجرم ہوگا۔ محمد فرقان صاحب پوچھتے ہیں، کیا عقیقہ کے لیے گائے یا اونٹ کو ذبح کیا جا سکتا ہے؟ حنفی اس کی دلیل طبرانی صغیر کی ایک روایت سے دیتے ہیں۔ امام حیثوی مجمع الزوائد میں اس حدیث کے بارے میں لکھتے ہیں جس کے راوی کذاب ہیں، تو ایسے بارے میں مجھے بتائیے کہ عمل مسنون کیا ہے؟ کچھ تو کہتے ہیں کہ نہیں عقیقہ ہو سکتا ہے، کچھ کہتے ہیں اونٹ کے ذریعے سے عقیقہ نہیں ہو سکتا، برائے مہربانی وضاحت فرمائیں۔ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا یہ تو اللہ ہی جانتا، مگر جانور جو ہے نا عقیقے کے نبی علیہ السلام نے کی اور جن کی عمریں بیان کی، وہ سے بکرے چھترے، یہ بھی یہی ہے، بیان بھی نہیں کا کیا۔ یہ گائے یا اونٹ وغیرہ نہیں آپ نے کوئی بیان فرمائے، وہ واقعی حدیث جھوٹی ہے۔ انہوں نے بھی لکھا ہے، ابن حجر بھی فتح الباری میں لکھتے ہیں کہ کوئی نہیں صحیح حدیث۔ اس لیے اونٹ اور جو گائے میں پھنس جاتے ہیں، وہ پھر کچھ تو کہتے ہیں کہ دو ہی کرے، جیسے بکرے سے 2 ہی گائے 2 ہی اونٹ ایک بچے کی کرے، کچھ کہتے ہیں نہیں قربانی کی طرح ایک میں 7 حصے، یہ سارا اپنی طرف سے ہی نہ بنایا ہو قصہ، کیوں اس مصیبت میں پڑتے؟ 2 گروہ ہو گئے، کوئی کہتے ہیں پھر 2 جانیں دینی پڑیں گی اگر یہ کرنے، 2 گائے 2 اونٹ، کچھ کہتے ہیں نہیں قربانی کی طرح حصے لگا رہے، کئی بچوں کے لوگ اکٹھے بھی کر لیتے ہیں، بچے ہوتے رہتے ہیں، بعد میں جا کر پھر کوئی اونٹ یا گائے دے دے، سب کا ہو گیا، یہ بھی غلط۔ 7ویں دن عقیقہ، جیسے آج ہم نے جمعہ پڑھا نا، ہفتے اتوار کو پڑھے نہیں، جمعہ نہیں، 7ویں دن کے علاوہ کوئی عقیقہ نہیں، سب بناوٹی باتیں۔ وہاں بھی جو آیا نا کہ 7ویں دن نہیں تو 21، 14ویں یا 21، وہ بھی سب کمزور بات ہے۔ 7واں اس دن ہی نام رکھے، سر کے بال مونڈے اور جانور کو باندھے۔ حسن محفوظ صاحب سعودی عرب سے پوچھتے ہیں، مولانا صاحب اس آیت کی تفسیر کر دیں، الم تری الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، اس کے بارے میں کہتے ہیں وضاحت ذرا فرما دیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو کون سا ملک عطا کیا گیا تھا؟ نہیں، ابراہیم علیہ السلام کو نہیں ملک عطا کیا، یہ میرے بھائی نے غلط سمجھا کہ بیان کرو ابراہیم علیہ السلام کا قصہ جو آپ نے جھگڑا کیا اور دلیل دی اس بندے کو جس کو اللہ نے بادشاہی دی، وہ نمرود کی بات کہ کیا تم نے دیکھا نہیں اس شخص کو جس کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام نے بحث کی، اس وجہ سے کہ اس کو اللہ نے بادشاہ دی تھی، اس بادشاہ سے متکبر ہو کر وہ اللہ سے باغی ہو گیا اور اپنے آئین چلانے شروع کر دی، خدا ہی بن گیا۔ اور ابراہیم علیہ السلام سے کہا کون ہے رب اور میرے سوا؟ انہوں نے کہا میرا وہ جو زندہ کرتا مارتا، تو اس نے بھی 2 قیدیوں میں سے ایک کو چھوڑ دیا اور ایک کو قتل کر دیا، کہا دیکھو میرے بھی اختیار ہے، میں نے ایک کو زندہ رکھنے دیا، ایک کو بالکل حد درمی پر آ گیا، بے ایمان ہو گیا، حالانکہ زندہ کرنے مارنے کا یہ معنی تھوڑا۔ تو آپ نے پھر اس کو لاجواب کرنے کے لیے کہا کہ میرا رب تو پھر سورج کو مشرق سے نکالتا مغرب کی طرف لے جاتا،
تو اس کو پھر ادھر سے نکال، پھر فبہت الذی کفر، وہ کافر پھر ہکا بکا رہ گیا، کوئی بات نہیں آئی جی تو یہ ابراہیم علیہ السلام کو ملک نہیں دیا تھا، اس آدمی کو ملک دیا تھا، کیا اس بادشاہی کی وجہ سے وہ فرعون نمرود کافر ہو گیا، اس سے ابراہیم علیہ السلام جی۔ ایک دوست پوچھتے ہیں مولانا صاحب یہ وضاحت فرما دیں کہ اہل سنت والجماعت کا فیصلہ کون کرتا ہے؟ کیا حنفی، شافعی، مالکی سب اہل سنت والجماعت ہیں؟ ان کے درمیان کون فیصلہ کن بات کرتا ہے کہ ان کا یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت کا ہے اور یہ دوسروں کا عقیدہ ہے؟ فیصلہ کن شخصیات کون سی ہیں اور ان میں کون کون شامل ہے؟ نہیں، اہل سنت ایک بڑا خاندان ہے، اس سے آگے جیسے چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں نا شاخیں، اس طرح ہی ہیں یہ سارے جتنے نا حنفی، مالکی، شافعی، اہل حدیث وغیرہ، یہ سب اہل سنت ہیں جی جو مانتے ہیں نا کہ اللہ کی کتاب حجت ہے، اللہ کے رسول کی جو ہے سنت وہ حجت ہے، اور اس کے بعد صحابہ کرام اور نیک لوگوں کے فیصلوں کو بھی مانتے ہیں، یہ اہل سنت والجماعت ہے، یہ سب کے سب اہل سنت، اس سے باہر نہیں نکلتے۔ تو ان کی رائے میں جو زیادہ اکثریت دیکھی جاتی ہے عمومی طور پر کہ کون اس رائے پر اکثر لوگ کون سے جمع ہیں؟ بعض لوگ تو یہی دیکھتے ہیں کہ زیادہ جس طرف ہو رہا کہتے ہیں جمہوری اصول کے یہ جمہور اس طرف ہے، اسواد اور عدم اس طرف، مگر یہ کوئی بات نہیں، زیادہ لوگ جو ہے نا غلط بات بھی کہہ سکتے ہیں، ایک نے کہیں دوسرے پیچھے چلتے گئے، قوت دلیل دیکھنی چاہیے، کس آدمی کی دلیل زیادہ قوی، بے شک کوئی ایک ہی وہ سب پر غالب صحیح ہیں، یہ سارے اہل سنت سے خارج نہیں ہے۔ ماشاء اللہ۔ کہ مولانا خوارج کو بھی اہل سنت میں شمار کر لیں گے یا الگ سے انہیں؟ نہیں، خوارج الگ ہیں، خوارج اور یہ شیعہ حضرات جو ہیں نا یہ الگ ہے، یہ اہل سنت اور جماعت نہیں، جس لحاظ سے کہ سنت کو اور جماعت کو وہ بھی اپنے آپ کو کہہ دیتے ہیں، مگر جو اصطلاح ہے نا یہ لفظ بولا جاتا یہ ان پر نہیں بولا جاتا۔ صحیح۔ ایک ساتھی پوچھتے ہیں یہ بتائیے کیا خون پاک ہے یا ناپاک؟ خون حرام ہے، آگے کیا کہ ناپاک نہیں، اب یہ بھی مسئلہ بن جائے گا، کپڑے کو لگا، بدن کو لگا، دھو لے تو بہت اچھی بات، ناپاک نہیں، حرام ہے، کھا نہیں سکتی۔ اس کی دلیل حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا عمل ہے، انہوں نے جانور ذبح کیا، اس کو صاف کیا، اب صرف خون ہی نہیں اور بھی علائشیں لگی ہوئی تھیں، اسی طرح نماز پڑھی، کوئی نہیں بات، تو تنگ نہیں کرنا چاہیے، ناپاک نہ کہیں، حرام ہے۔ بلکہ جو محدثین اور نیک لوگ وہ تو کہتے ہیں خمر جو شراب اس کے ناپاک ہونے کی دلیل کے کہاں آیا کہ یہ ناپاک؟ اگر کپڑے کو لگی یا کوئی ڈاکٹر وغیرہ کرتے ہیں آپریشن لگتی ہے تو حرام ہے، پی نہیں سکتے، ورنہ عرقی ہے۔ تو باتیں ٹھوس ہیں، پکی ہیں، پھر یہ نئی ہوتی ہے نا، ظاہر اور نجس اور کیٹیگری ہے کہ یہ ناپاک ہے، یہ پاک، اس سے کپڑا دھونا پڑتا، بدن ایک ہوتا کہ حرام حلال، کھا نہیں سکتے اس کو۔ ٹھیک مولانا، اس صورت میں تو الکوہل والا پرفیوم بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں؟ سب ٹھیک ہے، جو بدن کو لگایا جاتا ہے جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، کے خدا کو تنگ نہ کرے، نجس نہ کہتا رہے، حرام کہنا تو ٹھیک۔ صحیح۔ یہ جانور بھی جو ہے نا کہتے ہیں کہ سب جانور پاک ہیں، کچھ لوگ تو حرام کوئی کہہ دیتے نا وہ سارے نہ، مگر کچھ حنفی حضرات کہتے ہیں خنزیر نہ پاک ہے، بس کتا بھی نہ نجس نہیں، مگر امام مالک سب سے زیادہ سچی ہے کہ ہر شاید جس میں اللہ نے جان پیدا کی وہ ناپاک نہیں ہو سکتا، وہ سب پاک ہیں، کپڑے کو لگے وغیرہ، کتے کا منہ کا لعاب ذرا تھوک وہ ہے، وہ بھی اس لیے نہیں کہ ناپاک ہیں۔ بہت لوگوں نے اس پر غور کیا، امام مالک نے، کہ خنزیر کے بارے میں یہ سختی نہیں آئی کہ وہ اگر کسی پانی میں منہ ڈال دے، کوئی نہیں آیا کہ 7 مرتبہ برتن دو اور 1 مرتبہ پھر 8ویں مرتبہ مٹی سے، کتے کے لیے ہے۔ تو کتا جو ہے نا اس میں ناپاک ہونے والی بات نہیں، جو ہلکا پن ہے نا کہ ہڑکاؤ ہو جائے اور وہ کاٹ لے تو پھر آدمی پاگل ہو جائے، یہ جراثیم اس میں بہت ہے، یہ خنزیر اور دوسرے جانوروں نہیں، اس لیے ڈر ہوتا ہے کہ وہ شاید ہلکا ہی ہونے والا ہو۔ ایک دوست پوچھتے ہیں کہ کیا عشاء کی نماز آدھی رات کے بعد بھی پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں؟ آدھی رات کے بعد عشاء کا کوئی وقت نہیں، جو پڑھتا نا غلط وقت، پڑھنی تو پڑھے گی، چھوڑ نہیں سکتے، مگر آدھی رات سے پہلے پڑھنی۔ اگر کسی کی مولانا ایسی صورت میں رہ جائے تو پڑھنی تو ہے، اگر وہ فجر ہونے سے پہلے پڑھ لے گا شاید پھر بھی گناہ سے بچے، مگر کام یہ غلط، آدھی رات سے زیادہ لیٹ نہیں کیا گیا۔ تو رات کو جو ہے وہ مغرب سے لے کر فجر تک میں مغرب تک، مغرب سے لے کر نا فجر کی اذان، اس کے درمیان کا آدھا وقت کر لے اب جی، اس سے پہلے پڑھ۔ صحیح۔
ایک ساتھی پوچھتے ہیں کہ ایک عالم کا کسی ضعیف حدیث پر عمل کرنا اور دوسرا اسے کہتا ہے کہ یہ بدعت ہے، کیا یہ اختلافی مسئلہ ہے؟ بدعت کا لفظ اس کے لیے استعمال کرنا بہت بڑا اس کا جرم بڑھا دینا نہیں ہے؟ نہیں، بدعت کا کیوں کہنا، یہی کہا کہ یار یہ دلیل کمزور ہے، اس پر عمل نہیں کرنا چاہیے۔ باقی بہت سے لوگ جو ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ضعیف جو ہے نا اس میں اور موضوع میں فرق کرنا چاہیے۔ ایک کے راوی تو بالکل جھوٹے ہیں، کذاب ہے، وہ گھڑی ہوئی ہے، اس پر عمل حرام ہے۔ ایک ہم کہتے ہیں اس کا حافظہ کمزور ہے، اس کی یادداشت کمزور ہے، تو یہ جھوٹا ہونے والی بات تو نہیں، حافظے تو ہمارے سب کے کمزور ہیں۔ اس لیے ضعیف روایت بھی ہو اور اس کے مقابلے میں کوئی دوسری دلیل نہ ہو اس سے زیادہ کبھی، تو پھر ضعیف کا بھی کیا حرج؟ زیادہ علماء جو ہے نا ضعیف پر عمل کر لے کہ وہ اگر ثواب اس میں کوئی بیان ہوا یا کوئی نیکی چھوٹی موٹی کر لو، مگر اس کو امت پر لاگو کرنا کہ لوگوں کو بھی دعوت دے یہ کام کرے، یہ بھی غلط ہے۔ وہ آپ کرنا چاہتا تو کر لے خاموشی، لوگوں کو نہ اس کا بات کرے، لوگوں کو تلقین صرف کتاب اللہ اور صحیح حدیث کی ذریعے۔ صحیح صحیح۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ یہ بتائیے، افغانستان میں بیرونی افواج نے حملہ کیا ہے اور کفار وہاں پر بہت زور سے مسلمانوں کے ساتھ جنگ لڑ رہے ہیں، ایسی ہی صورتحال پاکستان میں جنوبی وزیرستان میں بھی دیکھی گئی ہے، کیا ایسی صورت میں ہم پاکستان میں بھی انہی کفار کے ساتھ جا کر جہاد کر سکتے ہیں جبکہ حکومت اس میں انوالو نہیں ہے؟ بنیادیں دونوں کی ایک ہی ہیں کہ کفار نے حملہ کیا ہوا ہے، ایسی صورت میں آپ کیا فتویٰ دیتے ہیں؟ فتویٰ اس بارے میں کیا دوں گا، اس طرح اگر انتشار ہو جانا کہ لوگ اپنے طور پر اٹھ کر ہر جگہ جہاد شروع ہو جائیں تو فساد پھر عرضی ہوگا، زمین میں فساد پھیل جائے گا اور کیا ہوگا، بہت خرابی مچے گی۔ اسی لیے آل امام و جنہ یقاتل میں مرائے، حاکم وقت جو ہے نا اس کے پیچھے رہنا چاہیے، ان کو سارا چیزوں کا علم ہوتا، یوں ہی نا تبصرے کرتے رہے فلاں فلاں فلاں، جس کے سر پر تاج ہوتا اسی کے سر کھاج ہوتی۔ یہ ہم کنارے پر بیٹھے کہتے ہیں وہ یہ نہیں کرتا وہ نہیں، ان بیچاروں کو پتہ ہوتا، پریشر تھوڑا بین الاقوامی۔ اس لیے حکمران جو فیصلہ کرے نا، رعایا کا کام اس کی پیروی کرے، احتجاج ضرور کریں، کہیں حکمرانوں کو کہ وہ خود بھی سوچتے رہتے ہیں مگر کیا کریں۔ جی مولانا، قصہ آدم کے بارے میں 3 سوال ہمیں موصول ہوئے ہیں، ان میں سے پہلا تو یہ ہے کہ دنیا کی تخلیق کب ہوئی، آدم کی پیدائش سے پہلے یا بعد میں؟ میں نے ایک جگہ پڑھا ہے کہ انسان سے پہلے دنیا میں جن رہتے تھے اور وہ خلافت کے امیدوار تھے، اس بارے میں وضاحت فرما دیں۔ آدم علیہ السلام جو ہے نا، انسان، یہ سب مخلوق کے بعد ہی آئے، جانور، پرندے، درخت، دریا، پہاڑ سب کو بن گئے، جنات، فرشتے، ہم بالکل آخری اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہیں، انسان سب سے آخر میں آئے۔ باقی جنات وغیرہ جو تھے نا وہ کوئی خلافت کے امیدوار نہیں تھے، نہ خلافت کا اللہ نے کہا، نہ فرشتے۔ خلافت کا اعلان صرف انسان کے لیے کہ اب زمین میں خلیفہ آ رہا۔ خلیفہ کا مطلب کیا؟ حکومت بنائے گا، کچھ لوگ جرائم پیشہ ہو گئے ان کو سزائیں دے گا، عدالتیں ہوں گی، اس سے فرشتے کام گئے نا، جو کہتے ہیں انہیں کیسے پتہ تو اس سے لگتا کہ حکومت بنانے کی کیا ضرورت، یہی کہ نیک بھی ہوں گے بد بھی ہوں گے، ان کو سزائیں دے گا۔ اس سے پہلے لوگ جو نا نیکی بدی کرتے تھے، جنات بھی، مگر وہ حکومت کوئی نہیں کرتے تھے، نہ انہوں نے کوئی ایسا سسٹم چلایا۔ حکومت کا نظام انسان نے کیا۔ اسی سے متعلق انہوں نے پوچھا ہے کہ میرا سوال یہ ہے کہ حضرت آدم کی تخلیق سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، کیا یہ بات آدم کی تخلیق سے پہلے ہوئی یا بعد میں؟ نہیں، قرآن آدم میں علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے، ابھی بنایا نہیں تھا، کیا بنانے والا سکیم انہیں بتائی کہ یہ ہے اب ارادہ، بنایا بعد میں۔ اور یہ بھی پوچھتے ہیں کہ قرآن میں آتا ہے کہ آدم اور حوا کو پیڑ کا پھل کھانے کی وجہ سے جنت سے بے دخل کیا گیا، کیا اللہ نے حضرت آدم اور حوا کی نافرمانی سے پہلے ہی ان کو دنیا میں بھیجنے کا فیصلہ کر لیا تھا؟ یہ کیا سوال؟ مطلب یعنی خدا کے پلان میں تھا کہ انہیں دنیا میں بھیجنا ہے، کہ ان کی سزا کے طور پر انہیں دنیا میں بھیجا گیا ہے جو انہوں نے نافرمانی کی؟ اللہ تو ظاہر بات ہے، اللہ نے زمین کا خلیفہ بنانے کا کیا تھا، زمین پر ہی بھیجنا تھا، مگر پہلے جیسے ریہرسل ہوتا ہے نا کسی شخص کو اپنے عہدے پر روانہ کرنے کے لیے ٹریننگ، اس لیے جنت میں رکھا گیا، ابلیس کو بھی کہا انہیں آزما۔ تو جو کچھ اس دنیا میں ہونا تھا نا کہ آدمی کو شیطان ورگ لائے گا، وہ سارا کوئی وہاں گزر گیا، پھسل گیا، پھر توبہ کر لی، سب کچھ سیکھ کے آئے کہ اگر غلطی ہو جائے تو اس کا علاج توبہ۔
ندیم صاحب پوچھتے ہیں مولانا صاحب یہ فرما دیں یہ میوزک حرام ہے یا حلال، جبکہ شادی کے موقع پر اور ملی ترانے بھی اس میں شامل ہوتے ہیں جس میں ہم اپنے جذبہ قومیت کو ابھارتے ہیں، یا جذبہ جہاد کے وقت میں ان کو ترانے سنائے جاتے ہیں جس سے بندے کے اندر جوش اور جنون بھی پیدا ہوتا ہے، ایسی صورت میں کیا سب یہ میوزک کے ساتھ حرام ہیں یا حلال ہیں؟ یہ میوزک سے ترانے سن کر جو جہاد کرتے ہیں نا، جنگیں، اسی طرح پھر شکست کا شکار ہوتے ہیں. کچھ نہیں انہیں پتہ ہوتی. اسلامی لشکروں کے ساتھ قاری ہوتے تھے، ہر دستے کے ساتھ ایک حافظ قرآن قاری ہوتا. جب صفیں بند تھی وہ قرآن پڑھتا، جہاد کے بارے میں، جنت کے وعدے، لوگ پھر تو ان میں جوش پیدا ہوتا، وہ جانے دیتے اللہ کے لیے. جو عورتوں کے نغمے سنیں گے، قوالیاں سنیں گے، موسیقی، کیا انہیں جہاد کرنا؟ کچھ نہیں. ایک دوست پوچھتے ہیں مولانا صاحب میں آج کل ایک بہت دین میں نا بس سوئی کے ناکے کے برابر نا، بچیاں چھوٹی چھوٹی اگر چھوٹی ڈھولکی بجا رہے نا شادی اور عید کے موقع، بس اس کے علاوہ کوئی نہیں. اس سوراخ میں سے ہاتھی نہیں گزارے جاتے. بالکل غلط کیا. وہ بھی قصہ جو مشہور ہے کہ اللہ کے رسول مدینہ آ رہے تھے تو بچیوں نے دفیں بجائی اور گیت پڑھے چار البدر، وہ بھی کوئی ثابت نہیں. بس یہی ٹھیک ہے، عید اور جو شادی کا دن، اس میں چھوٹی چھوٹی بچیاں اگر بجا لیں چھوٹی ڈھول کی. جی. ایک ساتھی پوچھتے ہیں مولانا صاحب میں ایک بہت برے مرض میں مبتلا ہوں، حسد کا شکار ہو چکا ہوں. میں ہر اپنے دوسرے ساتھی سے جو زیادہ سے زیادہ کماتا ہے یا بہت زیادہ عہدے حاصل کرتا چلا جاتا ہے، مجھے اس کے ساتھ حسد پیدا ہو جاتا ہے. میں نے اپنے آپ پہ غور کیا تو مجھے اپنی یہ اخلاقی برائی نظر آئی. میں اس پر قابو نہیں پا سکتا. کیا قرآن و سنت میں اس کا کوئی علاج ہے کہ میں اس مرض سے نجات پا لوں؟ اس مرض کا علاج تو آپ کے اپنے اندر ہی ہے نا، کہ آپ سمجھ لیں کہ حسد سے کوئی بنتا ہے. آپ آگ میں جلتے رہتے ہیں دوسروں کو دیکھ کر، دوسروں کو کوئی بگاڑ بھی نہیں سکتے. اس کی بجائے اگر آپ راضی ہو جائیں کہ دینے والا اللہ، اللہ نے اگر انہیں دیا ہے تو میں اس سے ہی مانگوں، آپ کو بھی دے گا، اگر نہ بھی دے تو جلنا نہیں. حسد جو ہے نا، اس کے بارے میں آپ یقین جانیں یہ کفر ہے، یہ چھوٹا گناہ نہیں، یہ کافر ہونے والی بات ہے. خدا کی تقسیم پر ناراض ہوتا ہے کہ اللہ بیوقوف ہے، میں کس کو دے رہا، مجھے نہیں دے رہا. اس کی تہ میں جائیں تو یہ ڈائریکٹ خدا پر اعتراض، بالکل کافر ہونے والی بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں تین جڑیں ہیں کفر کی، تینوں ہی قصہ آدم میں آپ دیکھ لیں، وہاں سے یہ گناہ شروع ہوا. پہلا گناہ کیا ہے؟ تکبر، کہ ابلیس کو حکم اس نے بتایا میں آگ سے پیدا ہوں، یہ مٹی میں کیوں سجدہ کروں، بڑا بن. تو جو بڑا بنے نا اپنی حیثیت سے کہ اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھے، تکبر. ایک تو یہ جرم. آدم علیہ السلام کی غلطی حرص، لالچ، کہ جو دیا تھا راضی نہ رہے، نہیں یہ درخت بھی کہا ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جائے گا، بادشاہی مل جائے، لالچ. اور تیسرا آدم علیہ السلام کے بیٹے نے کیا کہ دوسرے کی قربانی قبول ہوئی، اس کی بدنیتی سے نہ قبول، حسد سے اس کو قتل کری. یہ سمجھ لیں جو اصول الکفر ہے نا، ساری کرپشن کی جڑ تین: استکبار، حرص اور یہ حسد. ان تینوں سے اللہ کی پناہ مانگنی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی یہاں دعائیں جو سکھائی ہیں؟ پنجابی زبان میں امیر حمدہ کی داستان لکھی نا، مولوی غلام رسول عالم پوری رحمۃ اللہ، اس کا ایک شعر آپ سب کو اپنے دل پر لکھ لینا چاہیے. ونڈی ونڈ حکیم دی جے نہ ہی منظور، اتوں فرش زمین دے ظالم ہو جا دور. دفع ہو جا خودکشی کرے. تو خدا کی تقسیم پر اعتراض کرے، اتنا دانات تقسیم کر رہا تو اس کو غلط کہتا. ونڈی ونڈ حکیم دی جے نہ ہی منظور، اتوں فرش زمین دے ظالم ہو جا دور. آپ چاہتے ہیں تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے بھی دے، اس سے کیوں جلتے ہیں؟ تو مولانا بیماری بہت بڑی ہے. شادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حاسد کا کیا، میں نہیں کسی کو دکھ دے رہا، مگر حاسد کا کیا کہ وہ خود ہی اپنی آگ میں جلتا رہتا، کوئی اسے کوئی نہیں کرتا، جل رہا سڑ رہا. توبہ، اللہ پناہ دے. مصنون ندیہ جو ہیں ان میں ان کا دعا پناہ مانگنے کا یہ حسد ایسے سے ذکر- پناہ مانگنا، ٹھیک. بالکل. حسد جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے، اس سے دل کو پاک رکھے. کچھ لوگ امام مہدی اور حدیثہ کے ظہور کے بارے میں کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں. علامہ اقبال نے علامہ مہدی کو بھی اس پر کتاب لکھنے کے لیے کہا. آپ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ امام مہدی کے بارے میں جو ہے نا معاملہ، وہ تو اتنا پکا نہیں. روایتیں اس بارے میں بہت ہیں مگر وہ اس درجے کی نہیں. دیکھیں قرآن مجید میں کوئی ذکر نہیں، حدیث رسول کے بھی جو اعلیٰ درجے کے ہیں نا
مجموعے صحیح بخاری مسلم خالی ہیں، نیچے والوں نے یہ باتیں لکھی ہیں، اوروں کے بھی راوی زیادہ کمزور ہیں، مگر ہیں چونکہ بہت ساری، اس لیے امت مانتی ہے کوئی دور آئے گا کہ ایک آدمی ایسا نصیب ہوگا امت کو لیڈر، جس کے ذریعے امت کو پھر عروج ہوگا، اسلام پھیلے گا۔ تو مہدی کا معاملہ کچھ ایسا ہی ہے، کچھ منکر بھی ہے، مشکوک ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بہت متواتر ہے، بہت حضور نے فرمایا 26 کے قریب تو صحابی راوی آگے انگنت ہیں کہ وہ دوبارہ آئے۔ صحیح۔ ایک ساتھی پوچھتے ہیں کہ جبریل امین نے حدیث جبریل میں قیامت کی نشانیوں کے بارے میں اونچی عمارتوں اور لونڈی کے مالکن بننے کا ذکر ہے، آپ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ نیز لونڈی کے مالکن بننے کا کیا مطلب ہے؟ آج جب جبریل علیہ السلام نے پوچھا کہ انسانی شکل میں تھے نا، تو نبی علیہ السلام تو پہچان ہی نہ سکے، بعد میں آپ کو پتا چلا، تو انہوں نے پوچھا قیامت کب ہے؟ تو آپ نے کہا کہ جو پوچھنے والا نا اور جس سے پوچھا دونوں اس بارے میں برابر ہے، نہ تجھے پتا ہے نہ میں جانتا ہوں، یہ اللہ ہی صرف جانتا ہے۔ آیت پڑھی سورہ لقمان کی کہ 5 چیزیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ پھر انہوں نے کہا کچھ نشانیاں بتا دیں، تو نشانیوں میں یہ بات کہی کہ اونچی اونچی عمارتوں میں بکریاں چلانے والے، ننگے پاؤں والے، یعنی کمینے اور حقیر لوگ جو نا وہ متمکن ہو جائیں گے۔ اب ہم نے دیکھا کہ جو لوگ کچھ نہیں حیثیت ہوتی جی، انقلاب کے بعد پاکستان کے باہر ان کا دعوت لگ گیا، کہیں نے بڑی بڑی دکانیں سنوارنے کو کھولی، تو یہ کہا کہ وہ چرواہے ننگے پاؤں والے کوٹھیاں ہو جائیں۔ ہر ایک جو کہا کہ مالکہ جنیں گی اپنی، کہ ماں جو ہے اپنی مالکہ جنیں گی، کہ بچیاں بے ادب ہوں گی، ماں پر حکومت کریں، اس کی ماننے کی بجائے ماں کو اپنے تابع رکھنے کی کوشش کریں، گستاخ بے ادب، کہ ماں جو ہے نا اپنی بیٹی نہیں جنے گی، اپنی مالکہ جنے گی، تو گھر میں اس کی آقا پیدا ہو۔ موجودہ صورتحال جو مولانا صاحب یہی آج کل گھروں میں چل رہی ہے کہ بچیاں بہت خودسر اور سرکش ہو گئی ہیں، وہ اپنے والدین کی بھی نہیں سنتی، بھائیوں کی بھی نہیں سنتی، دوسرے گھروں میں جا کر بھی یہ قیامت بن جاتی ہیں، کچھ نہیں، یہاں ہی انہیں بری عادت پڑ جاتی ہے، پھر دوسرے گھر میں جا کر بھی ایسا ہی کرنا چاہتی ہیں، پھر طلاق ہوتی ہے، جوتے کھاتی ہیں۔ صحیح، اللہ اکبر، اللہ بچائے۔ ایک ساتھی پوچھتے ہیں کہ طالبان اپنی لڑائی کو خطہ خراسان سے ملاتے ہیں، جھیل، تبریہ، غرقد کے درخت اور لد کے مقام کو بہت سے لوگ استعمال کرتے ہیں اور مسلمانوں کو یہ باور کرا رہے ہیں کہ قیامت قریب ہے اور ایک بار حق نے واضح ہونا ہے، اس لیے اسرائیل کے خلاف تیار ہو جاؤ۔ کیا یہ روایات اور ان کا استعمال ٹھیک ہے؟ روایات تو ٹھیک ہیں، سب کچھ ہوگا، مگر جو پہلے ہی شروع کر دیتے ہیں نا کہ ہم وہ گروہ، یہ باتیں غلط، اپنے اوپر منطبق نہیں کرنا چاہیے، وہ وقت اللہ ہی جانتا کب آئے۔ جی مولانا صاحب، لد کے مقام پر دجال قتل ہوگا، غرقد کا درخت ہے مدینہ میں، یہودی اس کے پیچھے چھپیں گے، وہ بور اٹھے گا کہ مسلمان یہ میرے پیچھے چھپا ہوا، وہ باتیں عجیب و غریب ہیں، اللہ ہی جانتا کہ ہم سے پہلے کیا ہوگا، جلدی نہیں کرنی چاہیے، ان کو اسی طرح رہنے دیں، اپنے وقت پر پوری ہو جائیں گی۔ مولانا اسی کے ساتھ وہ سیاہ جھنڈوں والی بھی احادیث بیان کی جاتی ہیں کہ خراسان سے سیاہ جھنڈے نکلیں گے۔ جب بس سیاہ جھنڈے پھر پہلے بھی نکل چکے، خراسان سے ابو مسلم خراسانی لایا، عباسیوں کا حامی تھا، امیوں کا تختہ الٹا، وہ اس وقت کہتے تھے کہ یہ سیاہ جھنڈے ہیں، یہ سب غلط استعمال ہے، کچھ فائدہ نہیں ہے۔ جی اسی کے ساتھ ہم آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں۔ خیر کرے اللہ، الحمدللہ رب العالمین۔ سب اہل اسلام کو اللہ خیریت سے رکھے، اسلام کو غالب کرے، اس کے دشمنوں کو ذلیل و رسوا کرے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین یا رب۔